السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ 82 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جو لوگ مانیں گے اللہ کی بات کو ان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں اضافہ ہوتا ظالموں کے حق میں مگر خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا۔ تو جو اللہ فرما رہے قرآن میں ہم وہ چیز نازل کریں، قرآن میں وہ چیز نازل کریں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ شفا کا مطلب ہوتا فائدہ پہنچے گا اگر قرآن کی بات مانیں گے تو ماننے والوں کے لیے شفا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے، ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، ان کے حق میں کیا ہے؟ صرف گھاٹا ہی گھاٹا، خسارہ ہی خسارہ، سمجھا؟ تو آپ لوگ کے جو بیماری ہے دلوں میں، کفر، شرک، غلط فہمی، غلط عقیدہ، تو اس کے لیے قرآن آپ کو فائدہ پہنچائے گا، شفا پہنچائے گا۔ تب جب آپ قرآن کی بات کو مانیں گے، جب آپ قرآن کی بات کو مانیں گے، اللہ کی بات کو، سمجھا؟ یہ قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات مانیں گے آپ، قرآن کے اندر جتنی باتیں لکھی ہیں تو آپ کے سارے عقیدے آپ کے صحیح ہو جائے گا، سمجھا؟ جو آپ کے اندر کفر ہے، شرک ہے، غلط فہمی ہے، عقیدہ خراب ہے، غلط سوچ ہے، غلط بلیف تھاٹ ہے، سب آپ کے دور ہو جائیں گے۔ قرآن شفا پہنچاتا ہے، سمجھا آپ؟ کون سی؟ جو دلوں میں بیماری ہے، سمجھا؟ اللہ فرمائے نا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، اے انسانوں، سورہ یونس آیت 57 تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، جو دلوں میں بیماری اس کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ جو دلوں میں بیماری ہے نا، روگ، کفر، شرک، نفاق، عقیدہ خراب، صحیح غلط بات جو آپ کے دلوں میں بیٹھی ہے، اس کے لیے فائدہ ہے، ہدایت ہے، اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے۔ جو لوگ مانیں گے ان کے لیے فائدہ ہے، جو نہیں مانیں گے اللہ کی بات کو ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ تو دلوں میں بہت سی بیماریاں آپ لوگ کو، کفر، شرک، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ کفر اس کو بولتے جو اللہ کی بات کا انکار کرے، اس کو کفر بولتے ہیں۔ جو قرآن کی بات کا انکار کرے اس کو کفر کہتے ہیں، پھر اسی کو کافر کہتے ہیں، انکار کرنے والا، سمجھا؟ شرک، ایمان رکھتے ہیں ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں، سمجھا؟ شرک کرنے والے کے سارے اعمال ضائع، سمجھا؟ شرک اگر پیغمبر بھی کر دے تو ان کے سارے اعمال ضائع۔ اللہ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں بتا رہے ہیں، اے نبی ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ان کو بھی کہا تھا، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا سارا اعمال برباد، سارا نیک عمل حقارت، برباد ہو جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، صرف گھاٹا ہی گھاٹا، نقصان، سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب باتیں قرآن میں بتا دی، اگر آپ لوگ نہیں مانیں گے پھر گھاٹا ہی گھاٹا۔ مسجدوں میں کیا ہے، جمعہ جمع ہوتے لوگ، 5 ٹائم میں تو اتنا نہیں آتے، لیکن جمعہ میں کافی لوگ آ جاتے ہیں، تو خطبہ جو دیا جاتا ہے تو ان لوگ خطبہ صحیح نہیں دے رہے، عوام میں جو مرض ہے، بیماری ہے، سب لے کے بیٹھے ہیں۔ آتے ہیں مسجد میں 500 لوگ، 200 لوگ، جمعہ میں تو آتے ہی ہے 300 200 500 1000، جتنی بڑی مسجد اتنا مجمع، جمعہ فل رہتا، پیک، سمجھے آپ؟ تو ہر جمعہ رکھا کیوں گیا؟ تاکہ ان لوگ کے تزکیہ کیا جائے، ان کی جو غلط فہمی، بگاڑ ہے قوم میں، لوگوں میں جو بگاڑ ہے اس کو دور کیا جائے۔ لیکن منبر سے تو قرآن کی بات ہی نہیں ہے، سب بزرگ قصے، کہانیاں، جھوٹی حدیث، صحیح حدیث، ملاوٹ حدیث، یہی سب بیان ہوتے ہیں، یہ سب پکڑے جائیں گے، کیونکہ جو آ رہے لوگ سننے کے لیے جمعے میں خطبے میں ان کی بگاڑ اصلاح کی جائے، جو مرض ہے ان کے دلوں میں اس کو دور کیا جائے۔ تو سب مریض ہے، جو بیٹھے ہیں نا آ رہے عوام، سب مریض ہے، تو خطبہ دینے والا کا کام کیا؟ اس قرآن سے لوگوں کی بیماریاں دور کرے، ہے نا؟
قرآن شفا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. غلط عقیدے غلط سوچ جو دلوں میں بیٹھی ہے دماغوں میں اس کو قرآن دور کرتا ہے. یہی اللہ بتا رہے شفا لما فی الصدور. سمجھا؟ شفا ہے مومنین کے لیے، ماننے والوں کے لیے شفا ہے. سمجھو مومنین کا مطلب ماننے والے لوگ، بلیورز. جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے شفا ہے، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ کہ یہ مسجدوں میں آ رہے بیٹھے عوام، کسی کے دل میں شرک ہے، کسی کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے، کوئی جھوٹی حدیث کو مان رہا ہے، اللہ کی بات رد. سمجھے آپ؟ پتہ ہی نہیں ہے تو قرآن سے نصیحت کریں گے تو پتہ چلے گا نا. تو آپ لوگ تو فضائل اعمال سے نصیحت کر رہے ہیں، بخاری سے نصیحت کر رہا ہے، تو کہاں سے اب پہنچے گا شفا؟ سمجھا؟ قرآن سے نصیحت کرنے کا حکم ہے نا، فذکر بالقرآن من یخاف بہ. سمجھا؟ قرآن سے سورہ کاف آیت 45 نصیحت کریں گے تو فائدہ پہنچے گا نا. لوگوں کی عقیدے بیماریاں سب دور ہوں گے. بیٹھے عوام، کوئی کڑا پہن کے بیٹھا ہے، کوئی تعویذ پہن کے بیٹھا ہے، کوئی ہاتھ میں کالا دھاگا پہن کے بیٹھا ہے، دیکھ رہے ممبر سے امام دیکھ رہا ہے. کوئی چوٹی باندھ کے آیا ہے، کوئی ربر بینڈ باندھا ہے، کوئی کلپ لگا ہے سر پہ، نماز پڑھنے آیا ہے. کیا یہ لوگ کی نمازیں قبول ہوگی؟ اور عورتوں کی مشاہبت، عورت لوگ کے جیسا چوٹی لٹکا رہے نماز پڑھ رہے ہیں. سوچیے آپ ان کی کیا نماز کیا ہے. بولتے نہیں نا ممبر سے، وہ تو خود ہی ڈر رہے بولے مارے گی پبلک. ارے بیوقوف، اللہ بول رہا ہے حق بات بولو. سمجھے آپ؟ کوئی نہیں مارے گی. سمجھے آپ؟ جو غلط کام کر رہا ہے وہ شرمندہ ہو کے چلے جائے گا. آئندہ یا تو وہ مسجد میں نہیں آئے گا، اور آئے گا تو سدھر کے آئے گا، وہ غلط کام چھوڑ کے آئے گا. تعویذ پہنے نماز پڑھ رہا ہے، دھاگا پہنے نماز پڑھ رہا ہے، چوٹی باندھے نماز پڑھ رہا ہے. سمجھا؟ کلپ لگا سر میں لیڈیز لوگ کے جیسا نماز پڑھ رہے. کیا ہے نماز؟ نماز تو یہ سب برائی باتوں سے روکتی ہے. نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے. تو آپ لوگ تو پیشنٹ آ رہا ہے، سب بیٹھے ہیں مریض، جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، سب مریض لوگ ہیں، پیشنٹ مرض ہے ان کے دلوں میں. سمجھا؟ تو آپ کا کام ہے ان کا علاج کرنا. تو وہ بیمار ہے اور آئے اور بیماری ہو کے چلے گئے، فائدہ ہی نہیں پہنچا آپ نے قرآن سے، شفا ہی نہیں دی ہے ان کو. سمجھا؟ کیونکہ آپ بولیں گے قرآن کی باتیں جو اللہ نے بولا ہے، جو نبی نے فرمایا ہے. بولے ہوتے کہ بھائی سب غلط ہے جو تم کر رہے ہو، چھوڑ دو. نہ نماز قبول ہوئے گی نہ کوئی عبادت. سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیعت لے رہے تھے کچھ لوگ، تو ایک کے ہاتھ میں کالا دھاگا پہنے تھے، کالا دھاگا ہاتھ میں باندھے، اس سے بیعت ہی نہیں لیے. تو صحابہ نے پوچھا ان سے بیعت نہیں لیا ہے اللہ کے نبی؟ تو بولے اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا ہے. کالا دھاگا یعنی اس کا ایمان اس پہ کچھ ہے. دھاگا پہنے تو بیماری نہیں آئے گی، بخار نہیں آئے گا، طبیعت ٹھیک رہے گی. دھاگا پہنے تو کوئی بلا نہیں آئے گی، مصیبت. دھاگا پروٹیکشن، حفاظت کر رہا ہے. اس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے. سمجھے آپ؟ اللہ پہ عقیدہ رکھنا چاہیے. دھاگا ہے، تعویذ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کی حفاظت کریں گے. بے جان چیز اللہ حفاظت کرتا ہے نا بندے کی. تو اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، یہ سب آرڈر ہے. آپ لوگ بولتے ہی نہیں ہے. بیمار آئے بیمار چلے گئے، ڈاکٹر صاحب علاج ہی نہیں کر رہے. جو بیماری ہوتی ہے لوگوں میں اس کا علاج کیا جاتا ہے نا. ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مرض کا علاج کرے. بھائی ہر جگہ یہی حال ہے. ہر مسجد جمعے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، خطبے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. سب فوت ہو گیا ہے کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ایک گھسی پٹی بات، وہی بات ہر خطبے میں جو عوام کو معلوم ہے. ایک ہی بات، ماں باپ کا حسن سلوک نے، کسی کا حق مت مارو، چوری مت کرو. ارے یہ سب کو معلوم ہے. جو چیز نہیں معلوم ہے، جو سوچ رہا ثواب ہے، فائدہ ہے، جو چیز اس کو نہیں معلوم ہے وہ بتاؤ نا. جو معلوم ہے وہ آپ بتا رہے بار بار ہر جمعے کو. کسی کا حق مت کا مارو، نماز پڑھو، سب کو معلوم ہے. روزہ رکھو، نیک عمل کرو، سب کو معلوم ہے. ارے جو ثواب سمجھ کے کر رہا کام، جو کفر شرک ہے، وہ سوچ رہا ہے ثواب ہے، تعویذ ہے، آیت باندھ لیے تعویذ ہے، قرآن کی آیت کی ثواب ہے سوچ رہا ہے. شرک ہے. بتاؤ نا اللہ نے، نبی نے فرمایا دم کرنا، تعویذ لٹکانا شرک ہے. بتاؤ. تعویذ باندھا ہے، پڑھ رہے. کالا تاگا پیر میں باندھے، ہاتھ میں باندھے. آپ لوگ تاگے پہ ایمان ہے لوگوں کا کہ طاقت سے ہمارے کو فائدہ پہنچے گا. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کے سوا تو جن کو فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتا ہے. سمجھے آپ؟ قرآن اس لیے تھوڑی آئے کہ پڑھ پڑھ کے دم کرو یا پڑھ کے باندھو، تعویذ لٹکاؤ. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ. اللہ فرما رہے ہیں سب مرض ہے. سورہ حج آیت نمبر 53 فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے. سمجھے آپ؟
یہ سب بیماریاں آپ کے دلوں میں بیٹھی ہے، کفر، شرک، ولی اللہ جو مر گئے، انتقال ہو گیا، پیغمبر جو مر گئے، دفن ہے، وہ سب سن رہے آپ لوگ کی بات. ایسے تو آپ کے عقیدے، پیغمبر، ولی اللہ سب آپ لوگ کی بات سن رہے، آپ کے عقیدے سے بیٹھے ہوئے. سوچو آپ کیا ہوگا. اللہ قرآن میں فرما رہے نہیں سن رہے، سمجھے آپ. سورہ الاحقاف آیت 5، جن کو یہ لوگ پکارتے اللہ کے سوا ان کی پکار سے بے خبر ہے، اور قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. سورہ الاحقاف آیت 5 کھولو. آپ سوچ رہے، سن رہے، سوچو. عقل ہے تو سوچو. سارے پیغمبر سن رہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ لوگوں کی، ہم لوگ کی سواری دنیا کی باتیں سن رہے. کیا عقل ہے؟ اگر عقل استعمال کریں گے تو ہدایت ملے گی نا. سمجھا. اس لیے آپ سورہ فاطر بھی دیکھیے، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لوگ انکار کر دیں گے تمہاری پکار پر. شرک ہے. سورہ فاطر 13-14، شرک ہے پکارنا اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا. پیغمبر کو پکارنا مدد کے لیے، علی کو پکارنا، صحابہ کو پکارنا، کوئی بھی پیغمبر کو منع ہے نا. قرآن میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. کس کو پکارنا لکھا ہے؟ اللہ کو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سوچیے آپ. تمہارے رب نے فرمایا، سورہ مومن غافر آیت نمبر 60، تمہارے رب نے فرمایا مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ مجھ کو نہیں پکارتے، نہیں سنتا اللہ، ہم گنہگار ہیں، سب بولتے ہیں نا، نہیں سنتا، ہم گنہگار ہے، گنہگار کیوں سنتا، سفارش سے سنتا ہے، سب ہے نا. جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے، سمجھا، تکبر کرتے، بڑائی گھمنڈ، نہیں سنتا، یہ ہے وہ، سمجھا، وسیلے سے سنتا ہے، سب بول رہے ہیں نا. تو جہنم میں جائیں گے. اللہ بول رہا ہے جو اللہ کو نہیں پکارتے. جو سفارش سے پکارتے وہ بھی شرک ہے. بولے اللہ سفارش لگاتے ہیں اللہ کے، ہمارے سفارش کرنے والے. اللہ بول رہا ہے سفارش وسیلہ لگانا شرک ہے. سورہ یونس آیت 18. یہ سب بیماریاں آپ کے دلوں میں، سمجھا. یہ سب بیماری آپ کی دور ہو جائے گی قرآن کی پڑھیں گے، معنی سے سمجھ گے. سمجھا. قرآن شفا پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. غلط عقیدے، غلط سوچ کو، سمجھا، نبی بخشوا لیں گے. لوگ سوچ رہے جہنم میں سے نکالیں گے. بخاری کی جھوٹی حدیث آپ مان رہے، عقیدہ بٹھائے ہوئے. اللہ قرآن سے آپ کا عقیدے کو درست کر رہا ہے کہ نبی نہیں بچا سکتے. دیکھ لو آپ سورہ زمر آیت نمبر 19، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. اے نبی، جو شخص کا فیصلہ ہو گیا جو لوگ جہنم میں، کیا آپ ایسے جہنمیوں کو، دوزخیوں کو بچا سکتے ہیں؟ مخلصی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. سمجھا آپ. کیوں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب بات؟ کہ آپ کی سوچ جو غلط باہر سے بیٹھی ہے، حدیثوں سے گڑی ہوئی حدیث بخاری کی، غلط سوچ کو قرآن مٹاتا ہے. سمجھا. قرآن شفا پہنچاتا ہے. آپ کی جو غلط سوچ ہے اس کو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر قرآن کی بات مانیں گے تو آپ کام عمل نیک کریں گے اور جنت پہ جائیں گے نا. اب بھروسے پہ رہیں گے نبی بخشوائیں گے، وہ سب جھوٹا. سورہ جن میں بھی بول دیا آیت نمبر 21 میں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہارے حق میں نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. سوچو آپ. سب بات بتا دیا نا قرآن. شفا اسی لیے بولا ہے قرآن. آپ کے ساری باتوں کو، غلط سوچ، دلوں میں بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے. شفاء لما فی الصدور. سمجھا. فائدہ پہنچائے گا. جو دلوں میں الٹ پلٹ عقیدے بیٹھے نا، غلط حدیث، غلط بات دل میں بیٹھی ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. تو آپ قرآن کو لیتے نہیں. جو چیز قرآن ڈاکٹر کا کام کرتا ہے، قرآن ڈاکٹر کا کام کرتا ہے. قرآن ڈاکٹر علاج کرتا ہے. سمجھا. مریضوں کا، سب مریض لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں نا، غلط سوچ، غلط بلیف، غلط تھاٹ، سمجھا، ان کا مرض پہنچاتا ہے قرآن. اللہ کے سوا کسی کے نام کا کھانا حرام ہے. آپ لوگ تو دیگے چڑھاتے جا رہے، کبھی جعفر کی، کبھی علی کی، کبھی عبد القادر جیلانی کے نام کی چڑھاتے جا رہے ہیں نا دیگے. اللہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی نام لے لیا گیا اس چیز پہ حرام، منع ہے کھانا. سورہ بقرہ 173، سورہ انعام 145. سوچو آپ. سورہ نحل 115، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، 4، 5 جگہ بتا دیا، 4 میں. سمجھے کہ اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کا کھانا حرام. آپ لوگ اس کے نام کا بنا رہے، کھا رہے، کھلا رہے. سوچ رہے ولی اللہ خوش ہوئیں گے، نیک بندے خوش ہوئیں گے، ہمارے کام آئیں گے. یہ سب سوچ کے کر رہے ہو نا، بلکہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی حکم آیت کے خلاف، قرآن کے خلاف. تو یہ سب آپ کی جو بیماریاں ہیں نا باہر سے بیٹھی ہوئی،
کہاں سے لائے پتہ ہی نہیں، ان کے نام کا کرو، ان کے نام کا بناؤ کھلاؤ، کہاں سے لائے؟ پورا قرآن میں کوئی پیغمبر کا نہیں ہے، تو یہاں ولیوں کا چالو ہے، پیغمبر کا نہیں ہے بولو کہ آپ ان کے نام کا دیکھ چڑھاؤ بناؤ کھلاؤ، پورے قرآن میں یہ سب بنایا ہوا ہے جیسا غلط سوچ کہ وہ یہ سب ہمارے کام آئیں گے، قیامت میں بخشوائیں گے، یہ سب سوچ بیٹھی، اسی لیے ان کے نام کا خوب کھا رہے کھلا رہے، حالانکہ گناہ اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا، کوئی بھی چیز کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ ان کے نام کا بنایا جائے۔ کیا انہوں نے آپ کو پیدا کیا؟ جن کے نام کا دیکھ چڑھا گیا، کیا انہوں نے آپ کو آنکھ دیا، دو ہاتھ دو پیر انہوں نے دیا؟ پھر ان کے نام کا انہوں نے تو آپ کا کچھ کام نہیں کیا۔ وہ اپنا نیک عمل کرے، اللہ کے حکم پہ چلے، وہ پائیں گے۔ آپ تو تھوڑی بولے کہ جتنے ہمارے نیک بندے جائیں گے دنیا میں پیغمبر ولی، ان کے نام کا چڑھاؤ، کہاں لکھا ہے ان کے نام کا کھلاؤ؟ قرآن میں لکھا فی سبیل اللہ، اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کا آپ کھانا کھلا نہیں سکتے، دیکھ چڑھا نہیں سکتے، کوئی بھی چیز پہ، مٹھائی ہو، بوندی ہو، جلیبی ہو، سمجھے آپ، کھچڑا ہو، بریانی ہو، کوئی بھی چیز پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا حرام۔ سوچیے آپ، قرآن ہر بات پر شفا پہنچاتا ہے، سمجھے آپ، جادو ہوتا ہے لوگوں پہ اور نبی پہ بھی ہوا ہے، بخاری کی جھوٹی گڑی ہوئی حدیث، قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، شفا۔ قرآن میں لکھا ہے نبی پہ جادو نہیں ہوا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47-48۔ ظالم کہتے ہیں تم ایسی شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، نبی یہ لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے۔ تو نبی پہ جادو نہیں ہوا، قرآن میں صاف لکھا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت 47-48۔ اور بخاری کی حدیث بول رہا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کو مانیں گے تو آپ کی شفا ہو جائے گا، فائدہ پہنچے گا، غلط سوچ غلط جھوٹی حدیث کو آپ ریجیکٹ کر دو گے۔ اگر قرآن کو مانو گے، قرآن کو مانو گے، قرآن میں جو باتیں لکھی اس کو مانو گے تو آپ کو فائدہ شفا پہنچے گا، غلط عقیدے آپ کو چھوٹ جائیں گے، سمجھے آپ۔ سورہ فرقان میں بھی ہے 8 نمبر 9 نمبر میں، ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہوا۔ دیکھیے یہ آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے، گمراہ ہو گئے، ظالم بھی بولا ہے، گمراہ بھی بولا ہے، جو بولے گا نبی پہ جادو کا اثر ہوا ہے، سمجھے آپ، دونوں جگہ قرآن میں وہ گڑی ہوئی قرآن کی، آپ کو ساری مخالفت قرآن کی بخاری میں ملے گی، آپ کو قرآن کی 50 بات کی مخالفت آپ کو کہاں ملے گی؟ بخاری میں، قرآن کا خلاف، قرآن کے خلاف۔ تو کون کیا خلاف؟ قرآن کا اپوز کون کیا رہا ہے؟ قرآن کی مخالفت کون کرا ہے؟ دشمن، نبی صحابی نے نہیں کیا ہے، ان کے نام سے دشمن نے ڈالا ہے۔ جو کہ اللہ کی بات کی مخالفت کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، شدید العقاب، سمجھے۔ سورہ حشر آیت نمبر 4، اللہ کی بات کی مخالفت کرے گا، اپوز کرے گا، جہنم میں جائے گا، اللہ ان کو سخت عذاب دے گا۔ تو آپ کے سب جتنی الٹ پلٹ باتیں، غلط عقیدے، غلط سوچ، سمجھے آپ کو شفا پہنچائے گی نا قرآن، سمجھے۔ جن پکڑ لیا، جن گھس گیا ان میں، یہ آپ کی سوچ، بلیف، تھاٹ، عالم مفتی چیٹر گمراہی پھیلا رہے، خود تو گمراہ ہے لوگوں کو بھی، کہ اللہ جن پکڑ لیا، جس کو جن پکڑا ہے، اللہ بول رہا ہے جن انسانوں کو نہیں دکھتا ہے، سمجھا آپ۔ سورہ اعراف آیت 27، یا بنی آدم، شیطان اس کا لشکر تمہیں دکھتا ہے، تم ان کو نہیں دیکھتے، صاف لکھا ہے، سمجھے آپ۔ یہ لوگ کو دکھ رہے، بڑے چیٹر ہے، شیطان خود گواہی دے رہا میرا تو تم پہ کچھ زور ہی نہیں تھا، آنکھ میں گھسنے کے تو دور کی بات ہے، بول رہا ہے میرا تم پہ کچھ زور نہیں تھا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، میرا تم پہ زور ہی نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں بلایا تھا، پکارا تھا، کر غلط کام، کان میں آتا ہے نا وسوسہ، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہوں، خالی اس کا رول کیا ہے، اس کا پاور برے خیالات، وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے برے خیالات، رانگ تھاٹ، وہ آیا تو عمل تم نے کیا، اس کے بلانے پہ عمل کون کیا؟ تم کیا نا، زبردستی تھوڑی پکڑتا ہے یا گھستا میں نہیں، تم نے اس کے وسوسے پہ، برے خیالات پہ عمل کیا، چوری کر، زنا کر، نماز مت پڑھ، اس کا حق مار، اس کا حق مار، یہ سب آتے نا تھاٹ، بلیف، خیالات پہ۔ شیطان کا گور ہی نہیں ہے، بولتے گھس گیا پکڑ لیا، ان کو دکھ رہا ہے عالم مفتی کو، ابلیس، جن، اللہ بول رہا ہے نبی کو نہیں دکھے، سورہ جن آیت نمبر 21 کھول کے دیکھ لو، سورہ جن آیت نمبر 1 نمبر کیا ہے، کہو میرے پاس وہی آئی، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور اپنی قوم میں جا کے بولے کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، تو نبی کو بول رہے اللہ کہ کہو میرے پاس وہی آئی ہے، معلوم ہوتا تو یہ لفظ نہیں رہتا، کہو میرے پاس وہی آئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، وہی کے ذریعے نبی کو بتایا گیا تو پتہ چلا، نبی کو نہیں معلوم تھا کہ جن لوگ قرآن سن کے گئے جب نبی قرآن پڑھ رہے تھے۔
تو سب باتیں آپ کو فائدہ پہنچائے گی. قرآن شفا ہے. جو آپ کے الٹ پلٹ عقیدے نا غلط گمراہ کن عقیدے جہنم میں آپ کو لے جائیں گے, تو قرآن آپ کو شفا فائدہ پہنچائے گا, بچا لے گا آپ کو جہنم میں جانے سے. قرآن کی باتوں پہ چلو گے تو فائدہ پہنچے گا, شفا ہوئے گی آپ کے دلوں کی بیماریوں کی. سمجھا آپ؟ ترجمے سے پڑھیے قرآن, قیمتی چیز ہے, اپنی زبان میں پڑھیے تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے. سمجھا آپ؟ لوگوں کی باتوں پہ مت چلیے, اللہ کی بات پہ چلیے. اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن. اس کو چلیے پڑھیے, سمجھ میں آئے گی ساری باتیں, آسان ہے قرآن. سمجھا؟ پڑھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.